امام محمد تقی رہی ہے اور امام موسیٰ کاظم کی 55 برس رہی ہے. 55 برس میں سے آپ 14 برس کو مائنس کر دیجیے جو قید خانے میں گزارے. اور امام موسیٰ کاظم کی امامت سب سے زیادہ مشکل ترین حالات میں شیعوں تک پہنچی ہے. اس کی وجہ یہ تھی کہ امام جعفر صادق نے اپنے دور میں یہ واضح ہی نہیں کیا تھا کہ میرے بعد تمہارا امام کون ہوگا، کیونکہ معلوم تھا کہ منصور مجھے تو ذہن دے گا، ساتھ میں فوری طور پہ ساتویں امام کو بھی ذہن دے دے گا. لہذا امام نے ایک وصیت نامہ چھوڑا تھا اور وصیت میں اپنے 5 وصی مقرر کیے تھے کہ جو میرے بعد وصیت پر عمل کروائیں گے. تو جیسے ہی امام کا انتقال ہوا تو ہشام بن عبد الملک نے اور منصور دوانگی نے ہشام بن عبد الملک سے کہا کہ ذرا یہ بولو اور یہ معلوم کرو کہ یہ جعفر صادق کا وصی کون ہے، اور جیسے ہی ہمیں اگر وصی پتہ چل جائے تو ہم اس کو بھی ختم کر دیں گے. تو امام کا وصیت نامہ سامنے آیا اور امام کے وصیت نامے کے مطابق ایک تو وہ خود منصور وہ خود وصی مقرر تھا کہ بھائی تو خود وصی ہے. ایک والی مدینہ وصی تھا جس نے زہر دلوایا تھا، جو زہر میں شامل تھا. ایک امام کی زوجہ وصی تھی. ایک امام کے بیٹے عبداللہ افتا وصی تھے اور ایک امام موسیٰ کاظم وصی تھے. اب لوگ پریشان ہو گئے. اچھا امام جعفر صادق کے بعد یہ مسئلہ تو ختم ہو گیا. اس نے کہا کہ اچھا وصی تو میں بھی ہوں اور وصی تو تم بھی ہے، تو قتل کرے تو کس کو کرے. یعنی ہو سکتا ہے کہ شاید امامت مجھے ملنے والی اور ہو سکتا ہے کہ امامت شاید مجھے ملنے والی ہو. لیکن جو حقیقی مومن تھا وہ جانتا تھا کہ اس میں امام کون ہے. دیکھیں ظالم کبھی امام ہو نہیں سکتا، ذہن میں شریک ہونے والا امام ہو نہیں سکتا، خاتون کبھی امام نہیں ہو سکتا. عبداللہ افتا امام ہوں گے یا امام موسیٰ کاظم امام ہوں گے. عبداللہ افتا کا مسئلہ یہ تھا کہ ان کا ایک پاؤں تھوڑا سا بڑا تھا. افتا ان کو اسی لیے کہا جاتا ایک پاؤں کا بڑا تھا. اب لوگ پریشان ہو گئے یا یہ امام ہے یا یہ امام. اسی لیے وہاں سے 2 فرقے چلے، افطاحی فرقہ اور ایک کاظمی. تو شیعوں کا متفق علیہ عقیدہ ہے کہ امام باطنی عیب سے جس طرح پاک ہوتا ہے اس طرح ظاہری عیب سے بھی پاک ہوتا ہے. بس معین ہوا کہ امام موسیٰ کاظم امام ہے. تو سمجھدار چاہنے والے نے امام موسیٰ کاظم کو پہچان دیا. یہ تو ہو گئی بات امام موسیٰ کاظم کی کہ کتنے کروشل حالات میں امام موسیٰ کاظم کی امامت شیعوں تک آئی. اس کے بعد بھی امام موسیٰ کاظم کی تعلیمات جب پھیلنا شروع ہوئی اور مدینہ میں جب انہوں نے امام جعفر صادق کا درس کا سنبھالی تو ہارون رشید نے 12 کسی نہ کسی معاملے میں ان کو گرفتار کر کے لے جاتا تھا، کیونکہ منصور کے بعد ہارون آیا اور اس کے بعد پھر مامون اور امین آئے. تو تقریباً 14 سال مختلف قید میں، یہ قید 14 سال مسلسل نہیں ہے. آپ جو 14 سال قید سنتے ہیں یہ 14 سال مختلف قید ہے اور آخری قید جو ہے وہ 3 سال کی مسلسل قید ہے. لیکن اس سے پہلے کی جتنی قید ہے 11 سال کی وہ تھوڑا لیکن وہ بھی تھوڑا یعنی 1 مہینہ نہیں بلکہ اس سے کہیں زیادہ. امام کے ایک چاہنے والے ہیں. اب یہ سنیے گا واقعہ، بڑا مشہور واقعہ ہے، کچھ لوگوں نے سنا ہوگا اور کچھ لوگوں کے لیے نیا ہوگا. امام کے ایک چاہنے والے نے ہارون کا رشتہ دار لگتا تھا وہ، اس نے کہا کہ میں ذرا بات کرتا ہوں اور اپنے گھر میں آپ کو لے کے چلتا ہوں اور آپ کو یہاں سے قید خانے سے ریلیف دلوا دیتا ہوں. تو امام نے کہا جیسا تجھے بہتر لگے.
اور اس نے ریلیف دلوایا اور اپنے گھر لے کر گیا. لیکن امام کو لے کر تو آیا تھا، لیکن آس پاس خبر نہ ہو جائے کہ یہ امام ہے، لہذا امام کو وہ اکیلا چھوڑ کے دروازہ بند کر کے اور چلا گیا. جب شام ہوئی تو امام کے پاس آیا کہ کوئی تکلیف، کوئی پریشانی، کچھ کھانا پینا، جیسے انسان مہمانوں کو پوچھا کرتا ہے. تو امام بڑے بے چین گھوم رہے تھے. اس نے کہا مولا کیا مسئلہ ہے؟ یہاں تو قید خانے جیسا ہے نہیں، یہاں بستر بھی ہے، یہاں پانی بھی رکھا ہے، یہاں کھانا بھی رکھا ہے، آپ کو جتنی عبادت کرنی ہے کیجیے. امام نے کہا کہ نہیں، مجھے وہ قید خانہ بہت اچھا لگ رہا ہے. پوچھا کہ کیا وجہ ہے؟ کہ برابر میں جس گھر میں انہیں رکھا ہے، برابر میں ایسا محسوس ہوتا ہے کہ کوئی رقاصہ ہے، کوئی ڈانس کرنے والی، کوئی میوزک بجانے والی عورت موجود ہے، اور اس کے رقص کرنے کی اور اس کے میوزک بجانے کی آواز میرے کان میں آتی ہے. مجھے بڑی تکلیف ہوتی ہے. اس بڑے گھر سے وہ قید خانہ بہتر ہے جہاں پر میں سکون سے پروردگار کی عبادت کرتا ہوں، جہاں میرے کان میں میوزک نہیں آتا. یاد رہے کہ سننا اور ہے، وہ تو حرام کام ہے، لیکن اگر خود بخود آئے اس پر کوئی گناہ نہیں ہے. لیکن امام کو یہ بھی برداشت نہیں تھا. اسی طرح ایک مشہور و معروف واقعہ امام موسیٰ کاظم کا کہ بشر حافظ، وہ ایک مرتبہ امام گزر رہے تھے اور ایک شخص جو کہ مولا کا چاہنے والا، اکثر ہوتا ہے مولا کا چاہنے والا، لیکن بس ایک بھائی ہمارے سوال کر رہے تھے کہ زانی اور شرابی بھی بہت سارے زیارت پہ آتے ہیں، تو ایسا کیوں؟ اس کا جواب شاید اس واقعے میں مل جائے کہ امام اس کے گھر سے نکلے اور وہ گانا بھی بجایا کرتا تھا، شراب بھی پیا کرتا تھا، اور امام اس کے گھر سے نکلے اور کوڑا پھینکنے کے لیے اس کی خادمہ باہر آئی. تو امام نے اس سے پوچھا یہ جو شخص ہے مولا کا چاہنے والا، امام کو پتا ہے، بشر نام ہے اس کا، یہ جو شخص ہے یہ آزاد ہے یا غلام ہے؟ یعنی کہ یہ کسی کا مالک ہے یا یہ خود غلام ہے؟ اس نے کہا کہ آزاد ہے، میں اس کی غلام ہوں، یہ تو آزاد ہے. امام نے کہا کہ ہاں آزاد ہے تبھی ایسا کر رہا، غلام ہوتا تو نہ کرتا. یہ کہے کہ امام چلے. خادمہ سے اس سے پوچھا ہاں بھائی مجھے کیوں دیر لگی؟ اور فرزند رسول نے ایسا کہا کہ آزاد ہے یا غلام ہے؟ میں نے کہا آزاد ہے. تو امام نے کہا کہ ہاں لگتا ہے آزاد ہی ہے. اب اس نے شراب کا نشہ اس کا اتر گیا. امام نے کہا کہ آزاد ہے، تو کن معنوں میں آزاد کہا؟ پیچھے پیچھے دوڑا ننگے پیر، حافی یعنی ننگے پیر جو دوڑے، پیچھے پیچھے ننگے پیر دوڑا مولا کے. امام کی دست بوسی کی اور امام سے کہا مولا مجھے معاف کر، مجھ سے بڑی خطا ہوئی، میں تو غلام ہوں، میں آزاد نہیں ہوں، میں اللہ کا غلام ہوں، آپ کا بھی غلام ہی ہوں، اور میں توبہ کرتا ہوں کہ آئندہ میرے گھر سے نہ گانے کی آواز آئے گی اور نہ شراب کی بو آئے گی. اور پھر ساری زندگی وہ ننگے پیر ہی رہا کہ چونکہ میں نے توبہ اس عالم میں کی تھی لہٰذا میں ننگے پیر ہی رہوں گا. تو اسے حافی کہا گیا، بشر حافی. امام کے اور کئی واقعات، لیکن آئیے امام تقی کی گفتگو کرتے ہیں اور پھر میں 2 جملے مصائب کے پڑھوں گا، کیونکہ پوری ظاہر کے مفصل گفتگو تو نہیں ہو سکتی، لیکن آپ سننا چاہ رہے ہیں. ایسا نہ ہو کہ آپ پریشان ہو، بولے یار مولانا صاحب لے کے بیٹھ گئے تو لے کے ہی بیٹھ گئے. سننا چاہ رہے ہیں نا؟ ٹھیک ہے تو سنیے گا. امام محمد تقی علیہ السلام جواد، اللہم صلی علی محمد وآل محمد. جواد کہا جاتا، جواد، سخی نہیں، جواد. سخی اور جواد میں ایک فرق ہے. سخی ایک ہوتا ہے کریم، ایک ہوتا ہے جواد. یہ تینوں الفاظ عربی کے ہیں. سخی کا مطلب یہ ہے کہ مانگے تو عطا کر دے. کریم کا مطلب یہ ہے کہ ابھی جائیں اور وہ یہ سمجھے کہ یہ میری حاجت ہے اور مانگوں نہیں میں، اور وہ عطا کر دے.
امام حسین کے لیے استعمال ہوتا ہے کہ کریم ہے، میں مانگوں گا نہیں وہ مجھے عطا کریں گے. تو سخی وہ جو مانگے گا تو عطا کر دے گا اور بہت عطا کرے گا. کریم وہ جو حاجت محسوس کرے گا تو بغیر مانگے عطا کرے گا. لیکن جواد ایک الگ مقام ہوتا ہے. جواد وہ جو اتنا عطا کرے گا، اتنا عطا کرے گا کہ جو نہیں بھی مانگا ہوگا وہ بھی عطا کرے گا. جواد بے پناہ دینے والا، یہ صفت اللہ کی ہے. جود اور کرم اللہ کے لیے ہے، کرم بھی اللہ کا ہے، جود بھی اللہ کی ہے. لیکن پروردگار نے اپنی صفات کے مظہر زمین پر اتارے. مجھے نہیں معلوم کہ اللہ کیسا کریم ہے. میں در حسین پہ جاؤں گا، دیکھوں گا کیسی کریمیت ہے اللہ کی. مجھے نہیں معلوم اللہ کیسا جواد ہے. میں در جواد پہ جاؤں گا تو مجھے پتہ چلے گا کیسا جواد ہے. آئیے سنیے گا امام جواد کا ایک موقع کہ جب امام نے کرم کیا. ایک شخص آیا اور امام کا طریقہ کار ہوا کرتا تھا کہ اچھا لباس پہنا کرتے تھے، عام طور پہ اچھا لباس پہنا کرتے تھے. اور یہ مومن کی شان بھی ہے، اچھا لباس پہنے. کمتر لباس ہی پہنا کریں، آپ کو اللہ نے دیا ہے حیثیت رکھتے اچھا لباس پہنے. امام نے بھی ایک دن بہت اچھا شاندار لباس پہنا ہوا تھا اور امام اپنے چاہنے والوں کو بھی بانٹا کرتے تھے، دیا کرتے تھے کہ تم بھی اچھا پہنو، اچھا کھاؤ، اچھا اوڑھو. تو اس نے کہا کہ ایک اور ایسا شخص بیٹھ گیا بزم میں، وہ امام کو چاہتا نہیں تھا. اس نے طنز کیا، کہنے لگا خود کو کہتے ہیں کہ ہم رسول کے وارث ہیں. رسول وہ جو پھٹی ہوئی قبا پہنا کرتے تھے اور یہ اتنی خوبصورت پوشاک پہن کے بیٹھے. امام نے فوراً گریبان کے 2 بٹن کھولے، یا جو اس زمانے میں بٹن کا سلسلہ تھا، یہ 2 گریبان کا اوپر کا حصہ کھولا اور اندر ٹاٹ کا لباس، ستلی کا لباس بنا ہوا وہ دکھایا امام نے. امام نے کہا یہ جو اوپر والا لباس ہے یہ تیرے دیکھنے کے لیے، تاکہ لوگوں کو بھلا معلوم ہو. اگر ستلی کا لباس پہنوں گا کوئی بیٹھنا پسند نہیں کرے گا میرے پاس. یہ تم لوگوں کے لیے. اور یہ جو اندر پہنا ہے یہ اللہ سے عاجزی برقرار رکھنے کے لیے کہ میں اللہ کی بارگاہ میں عاجز ہوں. یہ لباس نے اللہ کے سامنے مجھے متکبر نہیں کر دیا. امام سے مانگیے. میں آپ کو ایک وظیفہ بیان کرتا ہوں. گھر ہو، سواری ہو، یا رشتہ ہو، یا اولاد ہو، ان تمام معاملات میں امام جواد سے توسل اختیار کیجیے. بہت ہی آسان وظیفہ، کوئی اس میں مشکل کام نہیں ہے. سورہ یاسین کی تلاوت کیجیے اور ہدیہ کر دیجیے امام جواد کو. اور مولا سے کہیے کہ مولا آپ کے در پہ نہیں مانگیں گے تو گہرے کے در سے تو ملے گا نہیں. ان کے پاس اپنا کھانے کو نہیں ہوتا تھا، ان کے پاس ہمیں دینے کو کیا ہو. تو مولا آپ کے در پہ ہی آئے ہیں، آپ ہی دے دیں. گھر ہے، سواری ہے، یا اپنی اولاد کا اچھا رشتہ، یا اولاد ہونے کے لیے تمنا ہے آپ کی، یا کسی نے آپ کو کہا ہے کہ ہمارے گھر کا مسئلہ ہے، ہمارے ذاتی گھر کا مسئلہ ہے. بہت سارے لوگ ہوتے ہیں جو بڑے پریشان ہوتے ہیں، کرائے کے گھروں میں رہ رہے ہوتے ہیں اور بہت عرصے سے پریشان ہوتے ہیں، وہ چاہتے ہیں اپنا گھر ہو جائے. یہ وظیفہ کیجیے، سورہ یاسین ہدیہ کیجیے. ایک یہ عمل ہو گیا. آخری بات اور ایک عمل اور بتا دیتا ہوں میں آپ کو امام موسیٰ کاظم کے حوالے سے. میں نے گروپ پہ تفصیلی شیئر کر دیا ہے، مختصر بھی بتا دیتا ہوں. وہ عمل یہ ہے کہ آپ ایک تسبیح پڑھ لیجئے، پہلے 2 رکعت نماز ہدیہ کیجیے امام موسیٰ کاظم کو. زیارت کی نماز آپ نے پڑھنی ہے اندر، یاد رہے امام کی جیسے ہی آپ زیارت کرتے ہیں، زیارت نامہ پڑھیں نہ پڑھیں، اندر 25 مرتبہ جائیں گے، 25 مرتبہ زیارت کی نماز پڑھیں. زیارت کی یعنی امام سے ملاقات کی، امام کا دیدار کیا، بس دیدار کیا تو 2 رکعت نماز بھی پڑھیں گے. تو 2 رکعت نماز زیارت کو پڑھیں گے آپ، لیکن 2 رکعت نماز ہدیہ امام موسیٰ کاظم کو کیجیے. اور اس کے بعد ایک تسبیح نکالیے جو میں نے گروپ پہ شیئر کر دی ہے، یا سیدی، یا مولایا، یا موسیٰ بن جعفر باب الحوائج، ادرکنی ادرکنی ادرکنی. یہ 100 ٹائمز پڑھیے اور مولا سے کہیے مولا میرا فلاں مسئلہ ہے، میرا اپنا آزمایا ہوا ہے، ہزاروں نہیں لاکھوں لوگوں
کا آزمایا ہوا ہے اور ان کا مسئلہ گھنٹوں میں بھی منٹوں میں بھی اور ایک ایک دن میں مسئلہ حل ہوا ہے. تو اس کام کو بھی کر لیجیے. ایک بات تو یہ ہو گئی. آئیے تو ذکر کر لیں ان کی مصنوعیت کا. وہ جو کائنات کے وارث، وہ جن کے در پر انسان آئے تو بادشاہ بن جائے، وہ جن کے در پر سر جھکانے سے انسان صاحب ثروت بن جائے، صاحب طاقت و قدرت بن جائے. اگر وہ چاہتے، جب انہیں قید کیا جا رہا تھا اپنا اختیار دکھاتے. کیسے قید کیا امام موسیٰ کاظم کو؟ ایسے کہ مولا کو آخری دفعہ قید کیا، مولا نماز پڑھ رہا ہے، مولا کی نماز کو توڑوا دیا گیا. وہ جس کے ذریعے سے نمازیں قائم ہیں، اس کی نماز توڑ دی جائے. مولا کو ہتھکڑیاں ڈالی گئی اور کھینچ کے لے جایا گیا، بغداد میں لایا گیا. کبھی ایک زندان میں رکھا جاتا، زندان والا چاہنے والا ہو گیا. کبھی دوسرے زندان میں رکھا، دوسرا زندان والا چاہنے والا ہو گیا. سوال سب ایک کرتے تھے، اے ہارون مجھے اتنا بتا دے، یہ دن میں روزہ رکھتا ہے، رات میں نماز پڑھتا ہے، کس جرم کی سزا دے رہا ہے؟ ایک مرتبہ قید کیا گیا تو اب ایک چاہنے والا آیا. آنے کے بعد کہنے لگا مجھے امام سے ملاقات کرنی ہے. امام کو زیر زمین رکھا گیا. ایک روشن دان موجود تھا جس کے ذریعے سے دیکھا جا سکتا تھا. داروغہ نے روشن دان کو کھولا، کہا دیکھ لے تیرا امام موجود ہے. اس نے جھانک کے دیکھا، کہنے لگا امام کہاں ہے؟ مجھے تو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ زمین پر ایک کپڑا بچھا ہوا ہے. کہا بس وہ جو کپڑا بچھا ہوا ہے نا، وہی تیرا امام ہے. اس قدر ناتواں ہو چکا ہے کہ اب اس میں طاقت نہیں ہے. اس قدر قلیل کھانا آتا ہے، اس قدر قلیل کھانا آتا ہے کہ اب اس کی فقط ہڈیاں بچی ہیں. بس اب ایک زہر آلود کھانا آیا اور رات کی تاریکی میں امام کو دیا گیا. مولا نے جیسے ہی وہ کھانا کھایا، مولا کا جسم رنگ تبدیل ہو گیا، سرخ و سفید ہو گیا. مولا کی حالت تبدیل ہو گئی. طبیبوں کو 7 طبیبوں کو بلایا گیا. کہا گواہ رہنا، یہ طبی موت مرے ہیں، زہر سے نہیں مرے. 7 طبیبوں نے اپنے انگوٹھے لگائے، ہم گواہ ہیں کہ یہ طبی موت مرے ہیں. بس اب جنازے کو زنجیروں میں جھکڑ دیا گیا اور اب چاہتے تھے کہ جنازہ رون دیا جائے. پورے بغداد پہ جنازے کو رکھا، زنجیروں میں لپٹا ہوا ہے اور پورے بغداد میں رکھ دیا گیا. پل پر آمنے سامنے سے جانور آتے ہیں جو سامان کو لے کر آتے ہیں، لیکن اب یہاں سے بھی جانور آ رہے ہیں، وہاں سے بھی جانور آ رہے ہیں، مگر کوئی سواری آگے نہیں بڑھ رہی. ایسے میں مولا کا ایک چاہنے والا کہتا ہے میں آگے بڑھا، میں نے دیکھا، میں نے مولا سے سوال، میں نے قریب گیا. میں قریب جانے کے بعد میں نے دیکھا ہائے قریب کا جنازہ موجود ہے جس کو مزدوروں نے کندھا دیا تھا. اب میں نے 4 لوگ بلائے، مولا کے جنازے کو اٹھایا. 3 دن تک جنازہ پل پہ پڑا رہا. دھوپ بھی ہوئی، بارش بھی ہوئی، زنجیروں سے آزاد کروایا. مولا رضا تشریف لائے اور غسل و کفن دیا اور جنازہ پڑھا. مگر میں کہوں گا اے مولا موسیٰ کاظم، آپ کی غربت ایک طرف، مگر وہ حسین ابن علی تھے جن کی غربت عجیب تھی. نہ جنازہ ہو سکا، نہ کفن مل سکا. سید سجاد نے میت کو دفن کر دیا. الا ولعنۃ اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أيّ منقلب ينقلبون.